من کان لہ علی اللہ اجر فلیقم، جس کا اجر اللہ کے اوپر باقی ہو وہ کھڑا ہو جائے۔ کون کہے گا نیتا جی کہ میرا اجر اللہ پر باقی ہے؟ لیکن ادھر سے کہا جائے گا کھڑے ہو، جس کا بھی دعویٰ ہے کہ میرے اوپر اس کا بقایا ہے کھڑا ہو جائے۔ فلا یقوم، اب حدیث کے کہ کوئی نہیں کھڑا ہوگا الا العافون، سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے دوسروں کو معاف کیا ہے۔ اس کا مطلب اس حدیث سے یعنی جو دوسروں کو معاف کرتے ہیں اجرہم علی اللہ، صلوات سمجھے۔ روایت کی ساخت ایسا بتاتی ہے، روایت یہ جملہ نہیں ہے لیکن ساخت ایسا بتاتی ہے کہ جیسے لگتا ہے کہ جو لوگ یہ حدیث سن رہے تھے ان کو کچھ تذبذب ہوا۔ لہذا اگلا فقرہ الا تسمعوا قولہ تعالی، کیوں اللہ کا یہ فرمان نہیں سنا قرآن میں؟ سورہ مبارکہ شورا میں ہے جہاں اللہ فرماتا فمن عفا، یہ آیت ہے قرآن کی سورہ شورا آیت نمبر 40 اور 42، فمن عفا واصلح فاجرہ علی اللہ، جو معاف کرے اور دو لوگوں کے درمیان صلح کروا دے اس کا اجر اللہ کے اوپر ہے، اور جس کا اجر اللہ کے اوپر ہے پھر اللہ کا اجر کوئی کاؤنٹ نہیں کر سکتا۔ صلوات پر محمد۔ دیکھیے بور ہو رہے ہو تو میں یہیں روک دوں، ایک گھنٹہ ہو گیا بقیہ اگلے میں۔ اب صاحب جو ہے وہ اتنا سب سننے کے بعد سمجھ میں آیا کہ انفاق کا اتنا فائدہ، اور انفاق میں اللہ کہتا قل العفو، تو معاف کرتے ہیں۔ آپ کا نام بھول گیا، ریاض مرچنٹ، ریاض مرزا، یہ بھی سب نیم ہے بھائی، تو میں نے کہا شاید ریاض مرزا صاحب، ان سے کچھ معاملہ سوسخانی کو لے کے ہو گیا۔ انہوں نے کہا یہ سب ہمیشہ جو ہے شروع ہونے کے بعد آتے ہیں، آج 2 گھنٹہ پڑھوں گا۔ اس میں تھوڑا بہت ہو گئی، بعد میں مثال ہے برا مت مانیے، انہوں نے 2-4 جملے یا ایک ریپٹ لگا دیا ہم کو، بدتمیز، میں بڑا ہوں تم سے، لگ گئی۔ میں نے کہا چھوڑوں گا نہیں۔ تو کون سا تھانہ یہاں قریب میں ہے؟ ادر سویا تھانے میں گئے، معلوم ہوا صاحب دروغہ ان کا لگوٹیا یار نکلا۔ کہنے لگا مولانا نکل لو یہاں سے ورنہ بھی اندر کر دوں گا۔ واپس آ گئے صاحب۔ پھر جو ہے تو ایک لوگوں نے کہا کہنے لگے چلیے ایس پی سے میرے تعلقات ہیں، وہاں پہنچ گئے صاحب، آپ کا سنتا نہیں کس کی بات ہے؟ ریاض مرزا کے کہا چلے جائیے مولانا یہاں سے ورنہ بھی آپ کو اندر کروا دوں گا۔ بہرحال صاحب DIG تک پہنچ گئے، کچھ نہ کر پائے، اوقات ہم نے اپنی۔ پھر تو ایک لوگوں نے کیا مولانا تمہارے لیے یہ سب زیب نہیں دیتا، ہر چیز آدمی کی شخصیت، کیا ایک تماچے کو لے کر کے تم نے بوندر مچا، چھوڑو ختم کرو۔ میں نے کہا کہ اب آپ کہہ رہے ہیں ایک، اور دوسرے روایتوں میں معاف کرنے کا ثواب بہت ہے، اس لیے میں نے ممبر سے کہا آپ لوگ گوا رہیے، میں نے ریاض صاحب کو خالصتاً لوجہ اللہ معاف کر دیا۔ تو الہ آباد والے تو واہ واہ کر دیں گے واقعی یار، لیکن جب ہم آخرت میں اعلان ہوگا جس کا اجر باقی ہو کھڑا ہو جائے، جیسے ہی کھڑے ہوں گے اللہ کہے گا معاف کیا تھا، واقعی معاف کیا تھا کہ مجبور ہو گئے تھے۔ اب دین یہ کہتا مجبوری کی معافی کی اوقات ہمارے یہاں نہیں ہے، جب پورا سب گھوم چکے کچھ نہ کر پائے تو وہ معافی کوئی اوقات نہیں رکھتی۔ اب روایات سنیے کون سی معافی؟ صلوات پر محمد۔ چنانچہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ فرماتے ہیں اول الناس بالعفو، سب سے زیادہ بخشش کا حقدار کون، معاف کرنے کا حقدار کون؟ اقدرهم علی العقوبہ، جس کو سب سے زیادہ قدرت ہو انتقام لینے کی۔ وبذلک اوصى امیر المؤمنین،
علیہ السلام. اور اسی بات کی طرف مولا نے بھی وصیت فرمائی ہے، کن عفوا فی قدرتک، طاقت کے باوجود معاف کرو، جوادن فی عسرتک، تنگی کے باوجود سخاوت، موثرن فی فاقتک، فاقے کے باوجود اپنی روٹی دوسرے کو پکڑا دو، تکمل لک الفضائل، تب فضیلت تمہاری مکمل ہوگی. اور پھر امام ہی کا فقرہ، عند کمال القدرہ تظہر فضیلت العفو، قدرت کی پیک پر پہنچنے کے بعد عفو کی فضیلت نکھر کے سامنے آتی ہے. اور ایک جگہ اور مولا فرماتے ہیں العاف، دیکھیے میری شکل تو آپ لوگ دیکھ ہی رہے ہیں، سمجھ گیا، لیکن جب ون پہ دیکھتے ہوں گے تو اس میں تھوڑا سا ڈفرنس ہے. کیوں ہے؟ نہیں لائٹ نہیں ہے صاحب، وہ بکسا لے کے آتا ہے، ان کا بھی مرزا کہے جاتے ہیں، ہاں وہ بکسا لے کے آتے ہیں. اور ایک آدمی دیکھتا ہے یہاں زیادہ ہو گیا، یہاں کم کرو، تو اس کا مطلب وسیع حسن جیسے بد شکل آدمی کو بھی تھوڑا سا پاؤڈر واؤڈر کر دو، کریم کر دو، زینت دے دو، اچھا لگنے لگتا ہے نا. ویسے ہی آپ طاقتور ہو گئے ہیں، اپنی طاقت کا میک اپ کیجیے، اپنی طاقت کو حسین بنائیے. مولا کیا ہے میک اپ میری طاقت کا؟ فرماتے ہیں العاف زین القدرہ، قدرت کی زینت معاف کرنا ہے. ہر چیز کی زکات ہے. العفاف زکات الجمال، پاک دامنی خوبصورتی کی زکات ہے. روایتوں میں ہے کہ جب لوگوں کا کیوں بھائی یہ بدماشی کیوں کی صاحب، ایسے خوبصورت تو کیا بتائیں لڑکیاں مرتی تھی ہمارے اوپر. روایت کہتی یوسف کو لایا جائے گا، کہا جائے گا یہ خوبصورت ہے کہ تم، عورتوں سے کہا جائے گا تم نے یہ کیوں کیا، وہی جواب ان کا، مریم کو لایا جائے گا، تم خوبصورت ہو یا مریم. تو ہر چیز کا ایک زکات ہے. جمال اور حسن کی زکات العفاف، پاک دامنی. علم اس کی بھی زکات ہے. علم کی زکات کیا ہے؟ انٹر 98% علم ہے نا. دین کہتا ہے زکات نکالو. کیا ہے زکات؟ کا پی ایس سی میں ایڈمیشن بھی لے لو، اپنا پڑھتے رہو، اللہ نے جگہ دی ہے، نہیں تو کسی سے بات کر لو، ایک بلیک بورڈ لگا کے پرچہ چپکا دو، جو لوگ فیس نہیں دے سکتے آؤ مہک ہم پڑھا دیں گے، آؤ بھائیو ہم پڑھا دیں گے. زکات العلم، نشر علم کی زکات اس طرح سے نشر کرنا ہے. مکان بنوایا آپ نے، مکان کی بھی زکات ہے. الہ آباد میں تو مشکل ہے، اس لیے کہ الہ آباد جسٹ لائک کانپور، جسٹ لائک بمبئی ہے نا، خاص کر کے چھوٹی چھوٹی جگہ ہے، پرانا الہ آباد. لیکن جہاں ممکن ہے کہتے ہیں کہ لِكُلِّ شَيْءٍ زَكَاةٌ وَزَكَاةُ الدَّارِ بَيْتُ الضِّيَافَةِ، ہر چیز کی زکات ہے. مکان کی زکات مہمان خانہ ہے. بناؤ ایک مہمان خانہ اٹیچ لیٹرن باتھ روم کے بعد ساتھ، پتہ نہیں کون مسافر مومن کہاں پھنس جائے، اس کے پاس جو ہے ہوٹل کا پیسہ نہ ہو، تمہارے پاس جگہ ہونی چاہیے کہ کوئی پردیسی آ کے ٹک جائے. وَزَكَاةُ الدَّارِ بَيْتُ الضِّيَافَةِ، ویسے ہی طاقت کی زکات ہے. طاقت کی زکات وہی العاف زکات القدرہ، معافی طاقت کی زکات ہے. العاف زکات الظفر، آئی پی ایس ہو گئے، اسی شہر میں ایس پی ہو کے پوسٹنگ ہوئی، چچا میاں پہنچ گئے، بیٹا 10 سال کے بعد وہ منظر یاد آ گیا، انہی کے پاس ہم گئے تھے، 150 روپے کا معاملہ تھا فیس کا، جس طرح بے عزت کر کے انہوں نے نکالا تھا. 10 سال یاد آیا ہو نہ یاد آیا ہو، اب ایس پی صاحب کے سامنے وہی چچا آئے ہیں، ہے نا. بدلہ لینے کا حق ہے کہ نہیں ہے؟ دین کہتا ہے العاف زکات الظفر. کامیاب ہو گئے نا، آئی پی ایس ہو گئے، زکات نکالو. زکات کیا؟ سب کو معاف کرو. صلوات پر محمد.
من عذاب اللہ، طاقت کے باوجود معاف کرنا اللہ کے عذاب کی سپر ہے۔ احسن افعال المقتدر، العاف طاقتور بہت سے اچھا کام کر سکتا ہے۔ میرے مکان پہ انہوں نے قبضہ کر لیا ہے، نہیں خالی کر رہے ہیں، آپ کی حیثیت ہے، ایک بار کہہ دیں گے ہٹ چلے جائیں گے بھائی، ارے جی جی کل انشاءاللہ خالی ہو جائے، بہت اچھا کام ہے۔ کہ اس میں سب سے اچھا کام کیا ہے؟ العفو احسن افعال المقتدر، طاقتور کا سب سے بڑھیا کام معاف کرنا ہے۔ صلوات پر محمد۔ امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں ان اعفى الناس من عفا عند قدرته، سب سے بڑا معاف کرنے والا وہ ہے جو طاقت کے باوجود۔ ایک تو یہ ہو گیا طاقت کے بعد، جلدی اس کو ختم۔ ایک چیز اور ہے، قرآن میں بھی ہے، کیا میں ایک منٹ سورہ دکھلا دوں، کوئی نوٹ کرنا چاہے تو نوٹ کر لے۔ سورہ حجر آیت نمبر 85، فاصفح الصفح الجمیل، صفح یعنی درگزر کرنا، اوائڈ کرنا، کیا یار کوئی بات نہیں، یہ ہے صفح۔ فاصفح الصفح الجمیل، جمیل یعنی خوبصورت، خوبصورت درگزر کرو۔ یہ خوبصورت درگزر کیا ہے؟ خوبصورت درگزر کیا ہے؟ امام فرماتے ہیں خوبصورت در ہوتا ہے نا، ارے مولانا چھوڑیے، کیا چھوڑے؟ انہوں نے ایسی حرکت کی ہے کہ معاف کرنے کے لائق ہے؟ دل تو چاہتا پھگا دو، دل تو چاہتا بہت جوتے مارو دماغ صحیح ہو جائے، لیکن چھوڑو، اللہ نے تمہیں معافی کے لیے کہا جاؤ معاف کرتے ہیں۔ دین کہتا ہے یہ معافی بھی قابل قدر نہیں ہے، جب چار بات سنا دی تو اب معافی کون سی رہ گئی ہے؟ صلوات، یہ فاصفح الصفح الجمیل، معاف کرو بلا من، بغیر احسان جتائے ہوئے۔ فرشتوں کے ناموں کا تو اندازہ ہے نا آپ کو، جبریل، میکائیل، اسرافیل، دردائیل، ہے نا، اسرائیل۔ ویسے ہی ایک فرشتہ جس کا نام ہے جابیل، کیا نام ہے؟ جابیل۔ جابیل کا ایسے بنا ہے، سب کو سب پتا ہے، جبل، جبل مانے پہاڑ، تو جابیل کیا ہے؟ ان کی نیوکتی ہے پہاڑ پر۔ اوحى اللہ تعالی الی جابیل ملک الجبال، اللہ نے پہاڑوں کے فرشتہ جابیل پر وحی نازل کی، انشق الجبال وانتہی الی امر محمد، جابیل جاؤ پہاڑ چھوڑ کے، دیکھو میرے نبی کو ستا رہے ہیں سب، دیکھو میٹر کیا ہے۔ فاتا، جابیل آئے، کہا انی امرت لک بالطاعہ، صاحب ہم کو آرڈر ہے آپ کی اطاعت کا، فإن أمرت أن أطبق عليهم الجبال فأهلكتهم، آپ آدیش کر دیں میں پورا پہاڑ اٹھا کے مکے والوں کا پھینک دوں گا، سب مر مر کے ختم ہو جائیں گے دبدبا کر کے۔ قال صلی اللہ علیہ وآلہ انما بعثت رحمتا، جابیل اللہ نے مجھ کو رحمت بنا کے بھیجا ہے، رب اہد امتی، پالنے والے میری امت کی جو ہے وہ ہدایت فرما، فإنہم لا یعلمون، یہ لوگ مجھ کو نہیں جانتے ہیں۔ ایک انسان تھا، بس آخری بات تمام، یروى ان رجلا من نسل عمر بن الخطاب كان بالمدینہ یؤذی ابا الحسن موسى الکاظم علیہ السلام۔ اب سمجھ گئے کون آدمی ہے، کس کی اولاد ہے؟ 7ویں امام کا زمانہ ہے۔ یہ انسان جب امام کاظم کو دیکھتا ہے اذیت پہنچاتا ہے، وَيَسُبُّ امیر المؤمنین، مولا کو گالیاں دیتا تھا، کس کے سامنے؟ امام کاظم علیہ السلام کے سامنے۔ توجہ